رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے. ایک تو کہیں تفریح کر کے آ رہا ہے یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتا ہے تو وہ لباس اس کو پینٹ شرٹ پہننا پڑتا ہے. گھر سے آ رہے ہیں پھر بھی کرتا نہیں پہنتے. فیشن مسجد میں بھی چل رہا ہے اور اب سنت باہر بھی نہیں مسجد میں بھی نہیں. سنت سے اتنے دور, فیشن سے اتنے قریب. گاؤں میرا جانا ہوتا ہے لاہور اکاڑا کے گاؤں میں, بال کا فیشن وہاں بھی پہنچ گیا. سنت کا طریقہ نمازیوں میں بھی نہیں ہے. افسوس کا مقام یہ کہ سنت اختیار کرنے کے لیے ہم اللہ کے محبوب کے طریقوں پہ چلنے کو تیار نہیں, غیروں کے طریقے کو لے کر مسجد میں آنے کے لیے تیار. یہ ہاف شرٹ, یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا, بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. نماز پڑھنے میں کیوں آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کام کیا کر رہے ہیں؟ ناپسندیدہ جان کر. اکثر کبھی ہو جانا اور چیز ہے, کبھی ہو جانا اور چیز ہے. جیسے فجر کی نماز بھی کبھی قضا ہو جاتی ہے, کبھی قضا ہو جانا اور چیز ہے. بعض لوگ روزانہ فجر نہیں پڑھتے. یہ کیا ہے؟ چھوٹا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جان کر کوئی بھی نماز چھوڑنا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے. جیسے کل میں دیکھ رہا تھا 5 منٹ پہلے بعض لوگ 5-7 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں. اتنی لمبی نیند, اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ اتنی دیر سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں. حدیث شریف ہے, مولانا منظور نعمانی صاحب نے نقل کی ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے جو عصر کے بعد وقت ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا, پھر کوے کے سی 4 ٹھوٹیں جلدی جلدی مار لی. وقت میں نماز پڑھے. جب مسجد کا وقت پتہ ہے نہیں بھی ہے, بالفرض دیر ہو گئی تو کم از کم 5:30 سے پہلے تو نماز پڑھے. بالکل 5:45 کے بعد جب کہ سورج غروب ہونے والا ہے, یہ نماز کیا ہوئی بتائی؟ اس لیے یہ سب اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے دین نظر میں خار ہے, دنیا گلے کا ہار ہے. دنیا گلے کا ہار ہے, دین نظر میں خار ہے. یہی اگر بہار ہے, آگ لگے بہار میں. یہیں رہنا ہے ہمیشہ, کچھ آگے بھی جانا ہے ہمیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں آگے بھی ہماری ایک منزل آنے والی, یہی منزل نہیں ہے. حکیم الامت سفر فرما رہے تھے تو ان کے پاس کچھ سامان تھا. اس زمانے میں سامان کا ٹرین میں اب بھی ہے, لیکن کوئی سنتا اور عمل کون کرتا ہے. ٹرین میں سامان اگر اپنی بساط سے زیادہ ہو, جیسے 10 کلو سے زیادہ, اب کوئی لوڈنگ گاڑی بنا لے گا, اس کو 2 من سامان لے جائے, تو اس سے زیادہ ہو تو اس کا پرچہ بنانا پڑتا ہے, اس کا وہ وہاں پہ جمع کرایا جاتا ٹکٹ. تو حکیم الامت کے پاس وہ سامان تھا. تو حکیم الامت کو لوگ جانتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس سامان ہے, اس کے پرچہ بنا دو. ارے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا مولانا, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, آپ لے جائیں. کہا کیوں نہیں پوچھے گا؟ تم نہیں پوچھ رہے ہو, تم تو اسٹیشن ماسٹر ہو, آگے کوئی پوچھ لے گا ٹی ٹی. کہا وہ میں اس سے کہہ دوں گا. تو کہا وہ اگر وہ اتر گیا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو آپ کی منزل آ جائے گا. نہیں, ایک منزل اور ہے, وہ آخرت ہے, وہاں بھی مجھے جواب دینا ہے, وہاں مجھے جواب دینا ہے, وہاں تم نہیں آؤ گے مجھے بچانے کے لیے. اتنا احتیاطی نظرات اتنی کی. اور ہمارا کیا حال ہے, بس اٹھ کے جیسے چلے آئے, جیسے گھر میں پڑے ویسے چلے آئے. کبھی بنیان بھی پہن کے آیا کریں, بنیان بھی اتار دیں, نماز ہو جاتی. ہو جانا اور ہے میرے بھائی. چٹنی روٹی, دال روٹی, پیاز روٹی سے لوگ غربت میں کھانا کھاتے ہیں. تو آپ دعوت میں بلائیں, کسی کے سامنے پیاز روٹی رکھ دیں, کتنی تعریف کرے گا وہ, الٹا برا بھلا کہہ کے چلا جائے گا. مذاق کیا تو میں نے میرے ساتھ, اس کو کھانا کہتے ہیں. لیکن غربت میں ہو جاتا ہے, مجبوری میں ہو جانا اور ہے. لیکن دعوت آپ جب دیتے ہیں تو اچھے سے اچھا کھانا کھلا. جب اللہ ہمیں دعوت دے کے بلا رہے ہیں, آؤ نماز, حی علی الصلاۃ, آؤ میرے بندے ہماری ملاقات کے لیے آؤ. کچھ مانگ نہیں رہے ہیں, کوئی دروازے پہ کھڑا 50 روپے دو, نماز پڑھنی, دینے کے لیے بلا رہے ہیں. کچھ ہم لینے آئے یا کیا احسان کرنے آئے؟ وہ کہتے ہیں ابھی آ رہے ہیں, بلا آ رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں, کس پر احسان کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آنے کی توفیق دے رہا ہے. اگر یہی ہم نے ناقدری کی تو یہ توفیق بھی چھن جائے گی. کب تک ہم غیروں کے طریقے پہ چلتے رہیں گے؟ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. بتائیے مسلمان کوا یا ہنس ہے؟ کوا گندگی کھاتا ہے, مسلمان تو ہنس ہے. یہ کوا اور کافر کی چال چل رہا ہے. یہ سمجھتا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے اور پینٹ پہننے سے ہم ترقی کریں گے. وہ ایک گاؤں کا دیہاتی بالکل ہی ہوش تھا, وہ شہر آ گیا. وہ ایسے کوئی دکان پہ, کیا دکان ہوتی ہے, اتاری کی جو دکان ہے, ایسی دکان پہ گیا, نل بہت سارے مل رہے. تو اس نے دیکھا بھی نل, یہاں وضو خانے میں نل لگے, یہاں لگے. اس نے جا کے وہاں سے نل خرید لیا بس. تو اس کے نل سے تو پانی آتا ہے.
اب لے جا کے اس نے اپنے گھر کے گاؤں کے دیوار میں مٹی کی دیوار میں ٹھوس دیا کئی جگہ. اب اس سے پانی آئے, وہاں پانی نہیں آ رہا. پانی کہاں سے آئے گا؟ اس نل سے پانی آئے گا؟ تو آ کے کہہ رہا ہے تو یہاں تو پانی نہیں آ رہا, وہاں تو پانی آ رہا. وہی جہاں سے پانی نہیں آتا اس کے پیچھے لائن ہوتی ہے, صرف یہ نل لگانے سے پانی نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گورے گورے داڑیاں منڈائے ہوئے ترقی کر رہے ہیں, وہ بہت سے اور کام بھی کرتے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں. ہماری اچھائیاں انہوں نے لے لی, آج وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں, لیکن دنیا تک مزے ہیں. کلوا وتمتعوا, قرآن کہہ رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو برت لو چند دن عیاشی کر لو, تم مجرم لوگ ہو, ان قریب جہنم میں جانے والے ہو. تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا, خواجہ صاحب کا شعر ہے, تیرا ہے نئی روشنی منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. جسم تو چمکتے ہوئے اندر ایمان نہیں ہے, گندگی ہے, کفر کی گندگی ہے. مسلمان اس کے پیچھے چل رہا ہے, اسی سے آج امداد لے رہا ہے, تو اسی کا اثر ہے, اسی کا اثر ہے. حمایت علی شاعر مر گیا, میں شاعروں کو پڑھتا رہتا ہوں. اس نے ایک شعر اچھا کہا تھا, لنڈا بازار, ثلاثی کا یہ ثلاثی, یہ تیسری شکل ہے. ایک قطع ہوتا ہے, ایک شعر ہوتا ہے, یہ ثلاثی, 3 مصرے ہوتے ہیں. ہم نے بھی کہے, اس نے کہا کہ مردہ انسانوں کے زندہ پیرہن, مردہ انسانوں کے زندہ پیرہن, زیب تن کر تو لیے ہم نے مگر روح میں حل ہو گئی بوئے کفن. زیب تن کر تو لیے ہم نے مگر روح میں حل ہو گئی بوئے کفن. اسی میں عزت سمجھ رہے, رب العزت کے طریقے ماننے میں عزت نہیں ہے, اللہ کے پیارے محبوب کے طریقوں میں عزت نہیں ہے. داڑھی منڈانے میں عزت ہے یا داڑھی بڑھانے میں عزت ہے؟ ہاں بات تو صحیح ہے, مگر کیا, پھر مگر کا سارا انکار ہے. بات صحیح ہے تو مانو نا بات کو, بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت, میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت. ہم کسی چھوٹے آدمی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے ابا کا طریقہ اختیار کرو, میرے شیخ کا, چلو شیخ تو محترم تھے, شیخ کو بھی آپ لوگ نہیں جانتے بہت. میں کہہ رہا ہوں اس آقا کا طریقہ اختیار کرو جو اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے, جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. ہم ان کے طریقوں کی طرف بلا رہے ہیں, پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں ہاں پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کریں گے تو بیوی کیا کہے گی, ماحول کیا کہے گا. انشاءاللہ یہی لوگ دعاؤں کی درخواست کریں گے. یہی لوگ, ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی کہ الیکشن کے موقع پہ جو پارٹی ذرا ہلکی ہوتی ہے وہ اس کو انڈے بھی پکڑتے ہیں, گندے انڈے, اور ٹماٹر اگر سستے ہوں تو ٹماٹر بھی مارتے ہیں لوگ. پھر جب اگر جیت جائے وہ الیکشن میں پھر اسی کو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں. اب ہار جیت گیا تو ہار پہنا دے, یہ بھی ہماری ریت عجیب ہے, جیتے ہوئے کو ہار پہناتے ہیں. جیتنے کے موقع پہ تو ہار نہیں ہونا چاہیے, دولہے کو بھی ہار پہناتا ہے. تو سنا دیجیے ہارنے کا کون سا وقت, تو کیوں پہناتے ہیں ہار اس کو, کیوں وہ جیت گیا ہے. تو یہ جو ہمارا وقت ہے نا یہاں سے سنت کو اختیار کرنے کا, یہ الیکشن کا وقت, جب ہم سنت و شریعت پہ جازم ہو جائیں گے پھر جیت جائیں گے, پھر لوگ دعاؤں کی درخواست کریں. حضرت ہمارے لیے دعا کریں. وہ بیٹھے تھے کوئٹہ کے والی اور بڑا گورنر, ایک ہمارے مدرسے کے مولوی بھی بیٹھے تھے. ایک لڑکا آیا, حضرت دم کر دیے. وہ مدرسے کے محتمی صاحب, وہ ابھی فضیلت بیان کر رہا تھا عصری تعلیم کی, نہیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے, گٹ پٹ, ڈی فار ڈاگ. اس نے کہا او مسٹر دیکھو یہ اس لیے تم سے دم نہیں کرایا, تم تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ گورنر ہو, مجھ سے دم کرایا, میں کوئی گٹ پٹ نہیں جانتا. لوگوں کا اعتماد ابھی بھی مولویوں پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ دم میں کس کے دم ہے. تمہارے دم میں دم نہیں ہے, تمہارے دم سے تو دم نکلا ہوا ہے, غیروں کے سامنے تمہارا دم نکلتا ہے. دم میں مولوی جو ہر دم اللہ کا نام لیتا ہے اس کے دم میں بھی دم ہوتا ہے. ہمارے شیخ تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کے اختیارات ہیں. اتنی برکت والی ہے وہ ذات کہ جو ان کا نام روزانہ لیتا ہے اس کا منہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. کہ حضرت آپ دم کر دی, وہی الفاظ تم کر لو نا, وہ بات نہیں ہوگی. الحمد شریف پڑھ کے عام آدمی بھی دم کرے فائدہ ہوتا ہے, لیکن اللہ والا کرے تو اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے. منہ بھی برکت والا, کلام بھی برکت والا. ہم یہ پڑھنا نہیں چاہتے. کتنے لوگ ہیں, آج اتوار ہے, کتنوں نے قرآن پڑھا ہے اپنے گریبان میں جا کے. میں پوچھوں گا نہیں کہ آپ بتائیے مجھے, کوئی 2 پارا 4 پارا پڑھے گا تو اس کو ریاکاری آئے گی, جو نہیں پڑھے گا اس کو مایوسی ہوگی, سر جھک جائے گا, شرمندگی. ہمیں نہیں جانا, ہم اللہ کس سے دیکھیں اپنے گریبان میں جا کے. ہفتے میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم, مہینے میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ذکر کتنا کرتے ہیں, درود شریف کتنا پڑھتے ہیں, استغفار کا کوئی اہتمام ہے, درود شریف کا کوئی اہتمام ہے. مدینہ شریف جانے کے لیے ابھی سب تیار ہو جائیں گے. یہ تو خواہش ہے,
مدینے والی سرکار کی سنت پہ عمل کرنا جہاں کہیں بھی ہو، فرمایا اینما جہاں تم کہیں، وہ مجھ سے وہ قریب ہے جو میرے طریقوں سے قریب۔ وہاں تو آدمی چند دن کے لیے جاتا ہے، 21 دن کا پیکج آج کل 3 مہینے رہ لی، آ کے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی، تو کیا فائدہ ہو؟ جہاں کہیں رہے سنت کا اہتمام کرے، یہ مسلمان کا کام ہے، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت کا طریقہ ہے، شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم، واعف عنا واغفر لنا